درجہ سابعہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ومن لا يسانع في امور كثيرة يدرس بانياب ويؤطأ بمن سمع۔ صانع یصانع یہ باب مفاعلت سے ہے، بناوٹی کرنا، دکھاوا کرنا۔ یدرس چبانا، انیاب ناون کی جمع، دانت سے چبانا، کنایا ہے نقصان دینا، لوگوں کا نقصان دینا۔ وطایت روندنا، منسم کی جمع مناسب، اونٹ کے کھر کو کہا جاتا ہے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ دور حاضر کے اعتبار سے، یعنی مقتضائے حال کے مطابق انسان کو کچھ دکھاوا بھی ضروری ہے، دنیا داری بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان دنیا میں نرمی ہی کرے گا، کچھ دکھاوا، کچھ اپنے اندر کچھ نموداری اگر نہیں لے کر کے آئے گا، تو یہ دنیا جو اس کو اپنے دانتوں سے چبا دے گی، دانتوں سے چبائے گی۔ دانتوں سے چبانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لوگ نقصان پہنچائیں گے، یعنی کہ جو سیدھے پن سے زندگی گزارے گا تو لوگ جو ہے اس کو نقصان پہنچائیں گے، اور اونٹوں کے کھروں سے اس کو روندا جائے گا، مطلب یہ کہ جنگ میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے کچھ جو ہے دنیا داری بھی ضروری ہے، بناوٹی بھی ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ دنیا اس کو جینے نہیں دے گی۔ اسی کے تعلق سے زہیر ابن سلمہ کہتے ہیں وَمَن لَا يُصَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ، یہ من شرطیہ ہے اور یدرس اس کی جزا ہے۔ وَمَن لَا يُصَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ، یعنی جو شخص بہت سے معاملات میں نموداری نہیں کرتا ہے، یدرس بانیاب، تو اس کو دانتوں سے چبایا جائے گا، ویؤطأ بمن سمع، اور کھروں سے، پیروں سے اس کو روندا جائے گا۔ ومن یجعل المعروف من دون عرضه یفرہ من لا یتقی الشتم یشتم، شتم یشتم دونوں میں جناح سے اشتقاق ہے، اور یہاں بھی من شرطیہ ہے، یفرو اس کا جواب ہے، وفرا یفرو من بڑھانا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جو ہے کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اپنی عزت و آبرو میں مزید اضافہ کرنے کے لیے، یعنی جو کسی کا تعاون کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، احسان کرتا ہے، احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کو کچھ دے کر کے جو نیکی کرتا ہے عزت کمانے کے لیے، تو اس نیک کام سے اس کو یقیناً عزت ملے گی۔ ہر کوئی غریب اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کی عزت میں چار چاند لگیں گے، عزت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور جو شخص کسی کو گالی دے گا تو یقیناً اس کو بھی گالی دی جائے گی، یعنی جو نیکی کمائے گا اس کو نیکی ملے گی، جو نیکی نہیں کمائے گا اس کو نیکی نہیں ملے گی۔ یہ نصیحت آمیز اشعار ہیں آخر میں، جیسا کہ شعراء عرب کا ایک مزاج ہے کہ آخر میں شعر اشعار جو لاتے ہیں نصیحت آمیز لاتے ہیں۔ وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ مِن دُونَ عِرْضِهِ، اور جو نیکی کو بنائے گا اپنی عزت و آبرو کے ماتحت، یفرہ، تو اس کی نیکی میں اضافہ ہوگا، اس کی عزت و آبرو میں اضافہ ہوگا۔ یفرہ تو عزت و آبرو اس کو بڑھائے گی، یعنی عزت و آبرو میں اس کی اضافہ ہوگا۔ وَمَن لَا يَتَّقِ الشَّتْمَ، اور جو کسی کو گالی دینے سے گریز نہیں کرے گا، نہیں بچے گا، یشتمی، تو اس کو بھی ضرور گالی دی جائے گی۔ جو سب و شتم سے تجنب نہیں برتے گا تو یقیناً سب و شتم کا اس کو ضرور نشانہ بنایا جائے گا۔ وَمَن يَكُن ذَا فَضْلٍ فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ عَلَى قَوْمِهِ يُسْتَغْنَى عَنْهُ وَيُذْمَمْ أَذْمَمَ يُظْلِمُ۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جو مالدار ہے، اللہ نے جس کو مال و دولت سے نوازا، پھر بھی وہ اگر مال و دولت
اللہ نے اس کو دی، پھر وہ اپنا مال خرچ نہ کرے تو قوم اس سے جو بدزن ہوگی استغنا اختیار کر لے گی اور جگہ جگہ اس کی برائیاں کرے گی، اس کو طنز و تنقید کا نشانہ بنائے گی کہ کیسا مالدار آدمی ہے یہ ایک مثال ہے۔ وَمَن يَكُن ذَا فَضْلٍ فَيَبْخَلْ، اس کی جزا، اور جو صاحب فضل و مال ہے اور جو دنیا کے اندر وَمَن يَكُن ذَا فَضْلٍ، اور جو دنیا کے اندر صاحب فضل و مال ہے، فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ، تو وہ بخالت برتتا ہے اپنے فضل و مال میں، علی قومی، کسی اپنی قوم پر مال کو عطا کرنے میں بخالت کرتا ہے، یستغنی عنہ، تو اس سے استغنا اختیار کیا جائے گا، بے نیازی اختیار کی جائے گی، ویضمی، اور اس کی مذمت کی جائے گی۔ ومن یوفی لا یضمم ومن یہدى قلبه الى مطمئن البر لا یتجمم، تجمم یا تجمم، تدہرج یا تدہرج۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ مذمت اس شخص کی جاتی ہے جو عہد و پیمان نہ کرے، جو عہد و پیمان کی یقیناً تکمیل کرتا ہے تو اس کی مذمت نہیں کی جاتی، اور جس کا دل جو مطمئن، جس کا دل جو رہنما ہو، جس کا دل جو سیدھا ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، تو یقیناً اس کی برائی نہیں کی جاتی۔ یعنی ومن یوفی لا یضمم، اور جو ایفائے عہد کرتا ہے، جو ایفائے عہد کرتا ہے، لا یضمم، اس کی مذمت نہیں کی جاتی، ومن یہدى قلبه الى مطمئن البر، اور جس کے دل کو رہنمائی حاصل ہو جائے قابل اطمینان نیکی کی، یعنی خالص نیکی کی، جس کے دل کو رہنمائی حاصل ہو جائے، لا یتجممی، تو وہ دل حیرت زدہ، شک و شکوک کا شکار نہیں ہوتا ہے، یعنی وعدے کی تکمیل ضرور کرتا ہے۔ ومن ہابا اسباب المنایا لینلنہ ویرقا اسباب السماء بسلم، یہ ایک مثال ہے جس کہ یعنی جو ڈرا وہ مرا، یہ عربی میں ہے، عربی میں بولا جاتا ہے کہ یعنی ومن ہابا اسباب المنایا، منایا منیت کی جمع، اسممن موت، جو موت کے اسباب سے بھاگا، ڈرا، ینلنہ، تو موت اس کو ضرور پائے گی، یعنی موت سے جان چرا کے دنیا کے کسی بھی خطے میں چلا جائے، موت اس کو وہیں آ جائے گی۔ وہی ارقا اسباب السماء، اگرچہ آسمان کے کناروں پر کیوں نہ چڑھ جائے وہ، بسلمی، سیڑھی کے ذریعے، انجو بسلیہ کے معنی میں رقیہ کا معنی چڑھنا، اور انجو بسلیہ، اگرچہ وہ آسمان کے اطراف پر کیوں نہ، کناروں پر کیوں نہ چلا جائے سیڑھی کے ذریعے، لیکن موت اس کو وہاں بھی پالے گی۔ ومن یجعل المعروف فی غیر اہلہ یکن حمدہ ذما علیہ ویندمی، حمد اور ذم دونوں میں طباق ایجاب ہے۔ اس کا مطلب، شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جو کسی کی یعنی کوئی شخص ہو، جیسے کہ ناظم اگر کسی خطیب کے کمالات بیان کرے، اس کے فضائل بیان کرے، اور ان فضائل و کمالات اس خطیب کے اندر نہ ہو، تو وہ اس خطیب کی حمد تعریف نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی مذمت ہے، اور وہ بھی اپنے دل میں پشیماں ہوگا، شرمندہ ہوگا۔ یعنی جن القاب کا جو اہل نہ ہو، اس کو اس القاب سے نوازا جائے تو وہ اس کی تعریف نہیں ہے، اس کی مذمت ہے۔ ومن یجعل المعروف فی غیر اہلہ، جو تعریف کو کرے گا، جو تعریف کسی نااہل کی کرے گا، یکن حمدہ، تو وہ تعریف اس کی ذماً علیہ، اس پر خود مذمت ہوگی، ویندمی، اور خفت و ندامت کا سبب ہوگی، اور وہ خفت و ندامت کا شکار ہوگا۔ ومن یعصی اطراف الزجاج فانہ یطیع الابالی رکبت کل لہضم، اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ صلح کر لے، اگر وہ صلح نہیں کرے گا تو بڑے بڑے نیزوں سے، جس پہ نیزوں پر بھالے چڑھے ہوئے، ان سے مقابلہ کرے، مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی جنگوں میں اس کو قتل ہونا پڑے گا۔ ومن یعصی اطراف الزجاج، اور جو زجاج کے معنی آتے ہیں نیزہ، یہاں پر جو نیزوں کے اطراف کی نافرمانی کرے گا، یعنی یہ صلح نہیں کرے گا، فإنہ یطیع الابالی، تو وہ اطاعت کرے گا، ابالی اعلی طریق جمع نیزی، تو اطاعت کرے گا ایسے نیزوں کی رکبت کل لہضم، لہضم معنی بھالا،
تو یہاں پر یہ نزل خافض ہے، با یہاں پر محذوف یعنی بکل لازمی، تو وہ اطاعت گزار ہوگا ایسے نیزوں کا جو نیزے چڑھے ہوئے ہوں گے ہر بھالے کے ساتھ۔ یہ کنایا اس سے ہے کہ وہ یقیناً جو ہے اس کو جنگ کا شکار ہونا پڑے گا۔ ومن لا يزد عن عوضی بصلاحه يعدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، لا يظلم يظلم دونوں میں اتباع تو سلب ہے، اور زیادہ ظلم ہٹانا دور کرنا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جو اپنا دفاع خود نہ کرے ہتھیار کے ذریعے تو یقیناً یعنی جو اپنا موت کا جو اپنی حفاظت نہ کرے تو یقیناً جو ہے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یعنی جو لوگوں پر ظلم نہ کرے تو لوگ اس پر ظلم کریں گے، یعنی سیدھے پن سے کام نہیں چلے گا، ٹیڑھی انگلی سے سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا، ٹیڑھی انگلی کرنی پڑتی ہے۔ تو شعر کا مفہوم یہ ہے کہ سیدھے پن سے کام نہ چلا، کچھ ٹیڑھا بھی ہونا پڑتا ہے دنیا میں جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے۔ یعنی ومن لا یزد عن عوضی، اور جس نے دور نہ کیا اپنے حوض سے تلواروں کے ذریعے اپنے دشمن کو، ومن لا یزد اس کا مفعول محذوف ہے، زیادہ حذف ہے، اور جس نے دشمن کو اپنے حوض سے اپنی تلوار کے ذریعے دفاع نہ کیا، جس نے اپنے دشمن کا اپنے حوض سے اپنے تلوار کے ذریعے دفاع نہ کیا، یحدمی تو وہ حوض اس کا ڈھا دیا جائے گا، یعنی خود اس کو جو گرا دیا جائے گا۔ ومن لا یظلم الناس، اور جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، یظلم لوگ اس پر ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، کل انشاءاللہ العزیز اس کتاب کی مقدار مکمل ہو جائے گی، پائے تکمیل کو پہنچ جائے گی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔